اس کی تیسری کڑی پیش ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے وحی اور کتابت وحی، کہ وحی کے معنی کیا ہیں اور وحی کو ریکارڈ کرنے کے، لکھنے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے انسانی تاریخ میں۔ سامعین گرامی، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ وحی کا لٹرل اور لغوی معنی تو یہ ہے کہ کوئی مخفی پیغام دینا، اشارتاً کسی کو کوئی بات بتانا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی مکھی کی جانب تیرے رب نے اشارہ کیا۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ سجھایا کہ کس کس پودے کی جانب اور کس کس پھول پہ اس نے جانا ہے، تو اللہ نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی۔ تو یہ لغوی معنی ہے وحی کا کہ کسی کے دل میں بات ڈالنا یا اشارتاً کسی کو کوئی بات سجھانا۔ اور اصطلاحی معنوں میں وحی کا معنی ہے جس کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اس طرح لکھا کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ جب اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کی جانب کوئی ہدایت سیدنا جبرائیل کے ذریعے بھیجتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ وحی کیسے اترتی تھی؟ خاص طور پر آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ پہلے انبیاء پہ تو وحی اتری، سیدنا جبریل لے آئے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ طلب کیا، کوہ طور پہ، اور آپ اپنی کتاب تورات کی 40 تختیوں کی صورت میں، لکھی لکھائی تختیاں وہاں سے لائے۔ پوری کی پوری تورات ان تختیوں پہ موجود تھی۔ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ کس طرح وحی اترتی تھی؟ تو بخاری شریف میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو گھنٹی کی آواز سنتی تھی۔ بخاری شریف میں صوت الجرس، گھنٹی کی آواز سنتی تھی۔ تو میں آج کی اصطلاحوں میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ گھنٹی کی آواز سنتے تھے تو پھر آپ اس کو خود ڈی کوڈ فرماتے تھے اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے اور تعلیم فرماتے تھے، پھر مجھ پہ یہ وحی اتری ہے۔ دوسری چیز، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر انبیاء کو بھی، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، 100% سچے ہوتے ہیں۔ آپ پہ وحی خواب کی صورت میں بھی اترتی تھی۔ خواب میں آپ کو تعلیم فرما دیا جاتا اللہ کی جانب سے کہ یہ احکامات مسلمانوں کے لیے، یہ فرمان اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اترنے کی کہ حضرت جبرائیل انسانی صورت میں آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو جاتے۔ روایات میں ہے کہ بالعموم سیدنا جبرائیل حضرت دحیہ قلبی، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی صورت میں سیدنا جبرائیل آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا کرتے تھے، اور جب وہ آ جاتے لوگ سمجھتے کہ دحیہ قلبی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بعد میں فرماتے کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے اور یہ تعلیم فرما کے گئے۔ ہاں، کسی اور صورت میں بھی جبرائیل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث الایمان، ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ سیدنا جبرائیل آئے اور وہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے تشریف فرما ہوئے، اور آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات سیدنا جبرائیل نے آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے۔ یہ بھی دراصل لوگوں کو سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پاسبل سوالات، جو ممکن سوالات ہو سکتے ہیں، سیدنا جبرائیل نے آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، آپ نے ان کا جواب دیا، اور جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو فوراً آپ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ کون شخص تھا، اس کو دوبارہ بلاؤ۔ تو دیکھا مسجد کے باہر کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ آپ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سامعین گرامی، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وحی لکھی کیسے جاتی تھی؟ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب بھی وحی اترتی تو سارے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو کیفیت ہے آن وسلم پہ، یہ وحی اترنے والی ہے۔ آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا، آپ لیٹ جاتے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا،
اور اس زمانے کے جو بھی آرٹیکلز آف رائٹنگ، قلم دوات ہے، کاغذ تو بہت عام نہیں تھا، تو یہ اونٹ کے کندھے کی جو بہت بڑی ہڈی ہے وہ گویا ایک بڑی ٹیبلٹ اور ایک بڑی تختی بنتی ہے، اس کو صحابہ نے صاف کر کے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی کی کیفیت ہوتی تو صحابہ جلدی جلدی اپنے لکھنے کے سامان کو تازہ کر لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اتر چکتی، چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، کچھ درختوں کی چھالیں ایسی تھیں جو کاغذ کا کام دیتی تھیں، اور کپڑوں پہ وحی لکھی جاتی تھی، تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی اتر چکتی تو صحابہ اس کو لکھ لیتے، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح لکھواتے، ہر لفظ کو 3 مرتبہ صحابہ کے سامنے پڑھتے، صحابہ اس کو لکھ لیتے۔ جب آپ لکھوا چکتے تو پھر ان کاتبین وحی میں سے کسی ایک صحابی کو آپ فرماتے کہ پڑھو کیا لکھا ہے، وہ صحابی آپ کو پڑھ کے سناتا، اور پھر آپ سرٹیفکیٹ عطا فرماتے گویا کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے اس طور پر وحی کو ریکارڈ کروانے کا اور اپنی وحی کو لکھوانے اور محفوظ کروانے کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ یہی سبب ہے کہ آج دنیا میں ان ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کتاب ہے جو 100% اسی طرح محفوظ ہے جس طرح جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لکھائی تھی۔ اور آپ کے یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ان میں سے اچھے پڑھے لکھے زیرک لوگوں کو، مثلا حضرت زید ابن ثابت تھے، بہت پڑھے لکھے تھے اور ان کو زباندانی کا ذوق بھی تھا، ان کو آپ نے یہ ڈیوٹی مرحمت فرمائی کہ جب مجھ پہ وحی آئے تم لکھ لیا کرو۔ ہماری تاریخ میں ایسے لوگ جن کے ذمے وحی لکھنے کا کام خود صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا تھا ان کو ہم کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کم و بیش ہماری تاریخ میں 45 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو مختلف اوقات نے جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فریضہ سونپا جو مجھ پہ وحی آئے تم لکھ لیا کرو۔ یہ 45 کاتبین وحی کے نام ہم تک پہنچے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار وحی لکھوانے کا یہ ہوتا کہ 13 سال تو قرآن اترتا رہا آپ کی مکی زندگی میں، اور 10 سال کے قریب مدینہ میں، اور یہ تقریباً 23 سال جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن اترا۔ جب سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھوانے کا اہتمام کیا۔ خاص طور پر یہ سبھی لوگوں کو یہ قصہ معلوم ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی عبارت دیکھی اور پھر آپ اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، گویا یہ ایک امپیریکل اور مادی ایویڈنس ہے، مادی ثبوت ہے کہ مکی زندگی میں بھی جناب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو لکھوانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور سارے تذکروں میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جب آپ پہ مکہ مکرمہ میں وہ صورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نے اس سورہ کوثر کو لکھنے کا حکم دیا اور ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کے اسے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کے ساتھ ٹانگاؤ، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو شاعر اچھا قصیدہ کہتا تو سب سے اچھے قصیدے کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ تو ایک عربی دان نے جب سورہ کوثر کو لکھا ہوا دیکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اسی آہنگ میں اس نے چوتھی لائن ساتھ بڑھا دی، ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، قدیم ترین وحی جو اس وقت ہمارے پاس ہے، 1,24,000 انبیاء آئے، مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، 1,24,000 انبیاء آئے، تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 315 کو کتابیں دی گئیں۔ یہ 315 کتابیں اب کہاں ہیں؟ ہم تو 4 ہی کتابیں جانتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمارے بچوں کو یہ وحی کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، تبھی ان کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم قرآن سے عاطفی اور وجدانی سطح پہ تو پیار کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں کافی معلومات نہیں رکھتے جو مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔
یہ 315 किताबों में माहिरीन की राय ये है कि सबसे पुरानी वही सैयदना इदरीस की हम तक पहुंची है। 1946 से लेकर 1956 तक बहरे मुर्दार के किनारों पे खुदाइयां हुई, वहां से स्क्रोल मिले। स्क्रोल कहते हैं जब कागज को गोल करके लपेटा गया हो। तो सिर्फ 4-5 लाइनें हैं जो सैयदना इदरीस की जानिब मंसूब की जाती हैं। सैयदना इदरीस की जानिब मंसूब की जाने वाली माहिरीन की राय में इस कदीम तरीन वही में 4-5 लाइनें कि बड़ों का अदब करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, औरतों को अपनी असमत की हिफाजत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डाका और चोरी नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की तालीमात हैं। माहिरीन कहते हैं ये सबसे कदीम वही है। इसके बाद जो कदीम तरीन वही हमारे सामने है वो माहिरीन की राय में सैयदना नूह की जानिब मंसूब की गई है। सैयदना नूह की इस वक्त कोई अलग उम्मत तो मौजूद नहीं है। मौजूदा इराक का एक इलाका है सुलेमानिया। सुलेमानिया के इलाके में एक छोटा सा कबीला है, उसका नाम है बनी सादियात। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में हमारे पास किताब भी थी, अब सिर्फ 4-5 सतूर रह गई। यही अखलाकी तालीमात पर मबनी है। मैं समझता हूँ कि कदीम तरीन वहियों में शायद ये हिंदुओं पे जो वेद उतरे, और इनके पास 4 वेद हैं और 10 पुराण हैं। पुराण के मानी द ओल्ड स्क्रिप्चर, पुरानी किताब। मुझे कई पुराण बताते हैं ये किसी ज़माने में किसी नबी पे ये वही उतरी होगी। मंशा इज़्दी यही था कि तारीख़ ने ना उस नबी का नाम याद रखा, ना उसकी तालीमात और असल ज़ुबान उस नबी की क्या थी, ये भी तारीख़ ने याद नहीं रखा। संस्कृत में पाई जाने वाले विष्णु पुराण की एक इबारत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये इबारत मुझे बताती है कि आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ ने यह भी याद नहीं रखा कि ये किस ज़माने में किस नबी पे ये बात उतरी, लेकिन ये पैराग्राफ विष्णु पुराण का मुझे बताता है कि आज से हज़ारों साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लम के आने की नवीद सुनाई गई है। विष्णु पुराण में लिखा है, एंड आई कोट वर्बैटम, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ उसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। विष्णु पुराण कहता है कि कुर्बे क़यामत में एक शख्स सहरा से उठेगा, उसकी माँ का नाम अमानत वाली, बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। उसको अपने ही घर से निकलने पे मजबूर किया जाएगा और वो शुमाल की जानिब हिजरत करेगा। फिर वो अपने ही घर को 10,000 सिपाहियों के साथ फतह करेगा और उसकी रथ को ऊंट खींच रहे होंगे। आपकी वालदा माजिदा का नाम आमिना यानी अमानत वाली, बाप का नाम अल्लाह का गुलाम यानी अब्दुल्ला। आपको मक्का मुकरमा से हिजरत पे मजबूर किया गया, आप शुमाल की जानिब मदीना मुनव्वरा में गए। आपने फिर 10,000 की फौज के साथ अपने ही घर को यानी मक्का को फतह किया, और फाते की हैसियत से जब आप मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा पे बैठे थे। तो इस पुराण की ये इबारत जो मैंने वर्बैटम आपकी खिदमत में पेश की, इसका एक एक जुमला मुझे बताता है कि ये आज से हज़ारों साल पहले जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की नवीद है। इसके बाद एक नबी, यकीनन वो नबी होगा, और ज़रतुश्त ईरान में उसकी किताब पायंद ज़ुबान में आज हमारे पास है। 9 हिस्से किताब के ज़ाया हो गए, 1/10 महफूज हैं, लेकिन इस 1/10 में एक जुमला ऐसा है जो बताता है कि शायद ये भी किसी ज़माने में नबी होगा। बाकी सारी किताब तहरीफ का और तब्दीली का शिकार हो गई, और वो जुमला ये है कि ज़रतुश्त अपने मुत्तबीन को, अपने पैरोकारों को कहता है कि देखो लोगों, मैंने दीन को मुकम्मल नहीं किया, मेरे बाद कुर्ब क़यामत में एक नबी आएगा जो दीन को मुकम्मल करेगा। मेरे सामने उसका अंग्रेजी वर्शन है, एंड हिज नेम वुड बी मर्सी ऑफ द यूनिवर्स, और उसका नाम रहमतुल लिल आलमीन होगा। गोया बहुत मुमकिन है ज़रतुश्त भी अपने ज़माने का नबी हो, लेकिन इम्तदाद ज़माना और मरूर अय्याम से उनकी तालीमात सारी की सारी बदल गईं। सामीन गिरामी, आइंदा लेक्चर्स में हम देखेंगे जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में वही की हिफाजत का क्या तरीका इख्तियार किया गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, और फिर मुसफ़ उस्मानी किस तरह तैयार हुआ,
اور قرآن کن کن منازل سے گزرتا ہوا 100% اسی انداز میں ہم تک پہنچا جس انداز میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تحریر کروایا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔